آپ کو جرمنی جانا پڑا سرکاری دورے پر، اور وہاں آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو کیا یہ ان کی سادگی تھی یا آپ کی سادگی؟ محترم، جرمنی گیا تھا سرکاری کام پہ، میں فائنانس منسٹر تھا اور میرے ساتھ میرا اور بھی لوگ تھے، عملہ بھی تھا، تو انہوں نے ہمیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، لیکن جب میں نے معلوم کیا کہ اس 5 اسٹار کا بل یہ حکومت نہیں دے گی، یہ ہم نے خود دینا ہے، تو پھر میں نے فائنانس سیکرٹری کو، خیبر بینک کے ایم ڈی کو اور باقی اپنے عملے کو گاڑی میں بٹھایا اور سمجھایا کہ میں اس سے بہتر ہوٹل میں آپ کو بہتر جگہ میں لے جاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ تو میں نے جرمنی کا جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے وہاں ان کو پہنچایا، اور 3 دن قیام کیا ہم نے، اور مسجد میں جا کر لوگوں نے مجھے، سچی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کھلایا کہ اپنے سسر کے گھر بھی اتنا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فائنانس منسٹر بنا تو چونکہ مجھے خود کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکالا گیا، تو میں نے تو پہلا آرڈر یہ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی تمام اسکولز میں طلباء کو مفت کتاب ملے گی، تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں میڈیکل کالج برائے طالبات ہم نہیں نے بنایا۔ میں نے جب دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اگر ایک بوڑھا زخمی ہوا اور وہ نوشہرہ ہاسپٹل گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا بیٹا رو رہا تھا جب وہ وفات پا گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی وفات پہ نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ کی جیب میں اگر 2000 روپیہ ہوتے تو ان کو بر وقت دوائی ملتی۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری صوبے میں ایمرجنسی میں جو بھی علاج ہوگا وہ مفت ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں غربت ایک خاتون نے دیکھی، اور اس نے یہی پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں غربت دیکھ کر مجھے تو آپ پہ ترس آیا۔ انہوں نے کہا کہ باہر اس لیے خوشحالی ہے کہ حکمران کے گھر میں غربت ہے، تو یا حکمران ترقی کرے گا یا عوام ترقی کرے گا، آپ بتائیں کہ کیا آپ عوام کی ترقی چاہتے ہیں یا حکمرانوں کی ترقی چاہتے ہیں؟ میں تو عوام کی ترقی چاہتا ہوں۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے کیونکہ وہاں سودی نظام چل رہا ہے، لیکن حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیا ہے۔ کیا جماعت اسلامی کی دولت اب جیب سے باہر گرنے لگی ہے؟ میں چونکہ اس وقت سینیٹر ہوں اور میری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اور جو مؤثر ذریعہ ہے وہ وہی ہے جو ایک سینیٹر کے حیثیت سے مجھے تنخواہ ملتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو سینٹ کا چیئرمین اس طرح تو نہیں کرتا ہے کہ بکس کھول کر مجھے تنخواہ دے دے، تو ایک نظام ہے جس میں بینک میں اکاؤنٹ کھلنا ضروری ہے، اور اس وقت میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اپنے سینٹ میں جس کے نتیجے میں مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ تو کیا اب وہ سودی نظام ختم ہو گیا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا پاکستان میں اور مجھے اختیارات ملے، تو میرا پہلا کام یہی ہے کہ میں سودی نظام کو ختم کروں گا، اس لیے کہ سودی نظام استحصال کا نظام ہے، اور اب تو مغرب والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سودی نظام جب تک دنیا میں ہے ہر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے سودی نظام کا خاتمہ پاکستان میں میرے مشن کا ایک حصہ ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے میرا سراج الحق صاحب کہ ایک طرف عورت کو چادر چار دیواری کا سبق دیتے ہیں، دوسری طرف دھرنوں میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہیں، کیا یہ جمہوریت کا حسن ہے یا حسن والوں کی جمہوریت ہے؟ جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ بھی خواتین کا حق ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک حد ہے، ہر ملک کا ایک سرحد ہے، تو خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے ہیں، اور یہ اگر کسی مولوی کا ہے، کسی لیڈر کا ہے، نہیں ماننا چاہیے، لیکن جو سرحد اللہ نے خود مقرر کیا ہے تو ایک بندے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو کراس کرنا یہ بغاوت ہے۔ کیا کبھی زندگی میں آپ نے کسی سے محبت بھی کی یا نہیں؟ نواب صاحب، آپ عشق کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں عام لوگ جس کو عشق کہتے ہیں، تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ اور بھی کام ہے زمانے میں محبت کے سوا، اس محبت کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں۔ میں جج صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ سینیٹر سراج الحق نہ صرف امیر جماعت اسلامی ہیں بلکہ امیر ہو کر بھی اپنے مزاج میں
ایک غریب اور سادہ انسان ہے اور آپ دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ عدالت آپ کی ذات اور آپ کے منصب کے حوالے سے آپ کو صادق اور امین تسلیم کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ملک کو روزگار، انڈسٹریز، نئے شہر، پانی، بجلی اور سب سے بڑھ کر تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ عدالت آپ کو تمام الزامات سے باعزت بری کرتی ہے۔ میں عدالت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج کی عدالت نے مجھے صادق اور امین قرار دیا ہے تو میں زندگی کے آخری لمحے تک اپنے ان صفات کو اور ان اعمال کو اسی طرح قائم دائم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا مقدمہ یہیں ختم ہوتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے کسی اور صادق اور امین کے ساتھ، اگر واقعی یہاں اس ملک میں موجود ہے۔ نواب کیفی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔